سٹوری ٹائم کے ناظرین اور سامعین کو محبت و بھرا سلام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ میرا نام نمرہ ہے اور میں آج آپ کو اپنی آپ بیتی سناتی ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں گرمیوں کی چھٹیوں میں رہنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر گاؤں چلی گئی، جہاں پر میرے 4 کزن بھی میرے ساتھ رہتے تھے۔ وہ 4 کزن میری خالہ کے ہی بیٹے تھے۔ میں بہت سال پہلے اس گاؤں میں آئی تھی اپنی خالہ کے پاس، لیکن اب میں بہت سالوں بعد اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی۔ میری خالہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن جو اس کے بیٹے تھے وہ مجھ پر بہت بری نگاہ ڈالتے تھے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو میری چھاتی کا سائز تھا وہ زیادہ بڑا تھا۔ جب بھی میں گھر کے کام وغیرہ کرنے لگتی تو میرے کزن میری چھاتی کی طرف نظر ڈالنے لگتے۔ مجھے محسوس ہونے لگتا کہ میری چھاتی شاید انہیں نظر آ رہی ہو۔ ایک دن اچانک کام کرتے ہوئے میری نظر پڑی کہ میرے کزن کا وہ شاید اٹھ رہا ہے۔ میں بہت حیران ہونے لگی کہ ایسا یہ اس کا کیوں اٹھ رہا ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں صفائی کرنے کے کام میں مصروف تھی، یہاں تک کہ میں گھر میں جھاڑو لگانے لگی۔ جب میں جھاڑو لگانے کے لیے نیچے زمین پر بیٹھی تو وہ میرے اور قریب آنے لگا۔ اب میرے کزن سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل باتیں کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا، لیکن میرے ساتھ پہلے کبھی ایسے کسی نے بات نہیں کی تھی، اس لیے میں بہت حد تک جا رہی تھی۔ اب وہ میرے اور قریب آنے لگا اور میرے پاس ہی آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی نظر میرے جسم پر ہو۔ مجھے اب اس سے خوف آنے لگا۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اسے رہا نہ جا رہا ہو۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بہت زور سے چلائی، لیکن گھر میں کوئی موجود نہ تھا جو میری آواز کو سنتا۔ میں بہت بے بس ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ اب وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میں کمرے کی طرف دوڑ پڑی، وہ بھی میرے پیچھے دوڑتا ہوا کمرے میں آ پہنچا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے مجھے پیچھے سے جکڑ لیا ہو۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں آہیں بھرنے لگی، رونے لگی۔ اس نے میرے سارے بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ اب میں تڑپ اٹھی تھی، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو ایک انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ شام تک میں روتی رہی۔ جب گھر پہنچی تو میں ڈر سے کانپ اٹھی۔ اب میں یوں بھی ڈرتی رہی کہ خالہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، اس کی شکایت کس طرح لگاؤں گی۔ پھر یوں ہوا کہ یہ بات میرے دل میں ہی رہ گئی اور یہ بات میں نے اپنے اندر دفن کر لی۔ اب یہ بات معمول بن چکی تھی۔ وہ ہر روز میرے پاس آتا، مجھے اپنا ہاتھ لگاتا اور جو اس کا دل چاہے وہ کرتا۔ اب مجھ میں بھی اسے روکنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ شاید مجھے بھی اب مزہ آنے لگا تھا اس کا ساتھ دے کر۔ اب ہمارا یہ معمول بن چکا تھا کہ جب بھی خالہ بازار جاتے تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ کرتے۔ اس طرح اس نے اپنی ساری ہوس مجھ سے پوری کر لی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔